السلام علیکم دوستوں، میں ہوں وکیل الرحمان۔ آج بات کریں گے بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کی، جس میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں سامنے آئی ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ جو ابھی حال ہی میں جاری ہوئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان بھر میں بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ میں جو مختلف جو ہے بے ضابطگیاں اور بدعنوانیاں سامنے آئی ہے، اس کے مطابق سب سے بڑا واقعہ جو سامنے آیا اس کے مطابق تقریباً 30,000 ایسے افراد، ایسے خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے تحت جو ہے امداد فراہم کی گئی ہے، جو ٹیکس پیئر تھے، یعنی ٹیکس میں رجسٹرڈ تھے۔ اور ٹیکس پیئر رجسٹرڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مالی حالت اتنی تھی کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتے ہیں۔ یہ 30,000 لوگوں کو 1,15,00,00,000 کی جو ہے ادائیگی کی گئی ہے۔ اسی طرح 88,899 افراد ایسے تھے جن کے شوہر، یعنی ایسی خواتین جن کے شوہر ٹیکس پیئر تھے، ان کو بھی جو ہے وہ پیمنٹ کی گئی ہے، اور بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے تحت یہ اس طرح جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طریقے سے جو کرائٹیریا کو جو ہے اس کو وائلیٹ کر کے ان غریب لوگوں کا جو حق مارا گیا ہے، اور جو غربت کے جو ایک معیار طے کیا گیا ہے، اس سے ہٹ کر کچھ لوگوں کو نوازا گیا ہے، اور یہ تقریباً 1,15,00,00,000 روپے اس سے زائد جو ہے لوگوں میں پیسے بانٹے گئے۔ اور یقیناً یہ ایسے ہی کوئی لوگ ہوں گے کہ سیاسی طور پر یا کوئی بڑے لوگوں کے رشتہ دار ہوں گے جن کو یہ پیسے دیے ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے، ایک بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے تحت گریجویٹ اسکالرشپ کا جو ایک پروگرام ہے، جس کے تحت ایسے غریب لوگوں کو بچوں کو اسکالرشپ دی جاتی ہے جو جن کی مالی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ وہ فیس تک ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت جو ہے 169 اس اسکیم کے تحت 169 طلبہ کو ان کو جو ہے امداد فراہم کی گئی ہے، اور اس میں سب سے بڑے جو ایک چیز سامنے آئی ہے، جو بڑے انکشافات ہوئے اس کے مطابق یہ 169 طلبہ ایسے ہیں جن کے والد گریڈ 17 سے گریڈ 20 کے افسران ہیں، یعنی گریڈ 17 سے 20 کے افسران کے بچوں کو جو ہے یہ گریجویٹ اسکالرشپ کے تحت جو ہے یہ پیسے فراہم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح 78 جو ہے وہ طلبہ ایسے ہیں جن کے والد جو ہے وہ رجسٹرڈ کاروبار کرتے ہیں۔ کاروبار جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کاروبار کہ آپ کوئی ٹھیلے لگا رہے ہیں یا آپ کوئی چھوٹی موٹی دکان ہے، وہ اس میں نہیں آتا، لیکن رجسٹرڈ کاروبار ایک خاص چھوٹے لیول سے بڑے لیول کے درمیان یعنی وہ کاروبار ہوتے ہیں کہ جس کی باقاعدہ آپ جو ہے NTN بناتے ہیں اور کہیں اس کی رجسٹریشن کرواتے ہیں۔ تو یہ 78 طلبہ وہ ہیں جن کے والدین باقاعدہ رجسٹرڈ کاروبار کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ 904 طلبہ ایسے ہیں جن کا والد جو ہے وہ ٹیکس پیئر ہے، یعنی باقاعدہ ٹیکس دیتا ہے۔ جو بندہ ٹیکس دیتا ہو، آپ اندازہ لگائیں ان کے طلبہ کو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے تحت اس کی فیس کیسے بھری جا سکتی ہے۔ یقیناً اس معاملے میں بھی غریب اور مستحق طلبہ کا حق مارا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے کچھ اضلاع ہے جس میں ملکنڈ ہے، ملتان، سکر، خیرپور ہے، باولپور ہے، یہاں پر جو ہے 4 کروڑ روپے جو ہے ایسے مختلف خواتین کو دیے گئے جن کے بائیو میٹرک جو ہے وہ جعلی نکلے ہیں، کہ یعنی ان کو پیسے دیے گئے لیکن ان کے جو بائیو میٹرک ہے وہ جعلی ہے۔ یعنی یقیناً جو ہے ان اضلاع میں کچھ غریب لوگوں کے پیسے کچھ اور ایسے لوگوں کو دیے گئے جو اس کے مستحق نہیں تھے، اور ان کی جگہ پر جعلی بائیو میٹرک کرائے ہوئے گئے۔ اسی طرح جو ہے وہ 227 خواتین ایسی ہیں جن کے شوہر باقاعدہ سرکاری ملازمت کرتے ہیں، اور یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہے، اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ جو امداد وصول کرنے والی خاتون ہے، اس کا شوہر کہیں سرکاری ملازم نہ ہو یا کوئی ریٹائرڈ ملازم نہ ہو جو پینشن لے رہا ہو۔ ان 227 کیسز میں یہ سامنے آیا ہے کہ یہ خواتین 227 خواتین ان کے جو ہے شوہر سرکاری ملازم ہے یا وہ پینشن لے رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر اس میں بھی جو ہے بڑے ایک لوگوں کا جو ہے یعنی مستحق خواتین کا جو ہے وہ حق مارا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے 30 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ایسے افراد سامنے آئے جن کے شناختی کارڈ کی جو تفصیلات ہیں وہ مکمل نہیں ہے، شناختی کارڈ یا دیا نہیں گیا یا شناختی کارڈ کی جو تفصیلات ہیں وہ تفصیلات اویلیبل نہیں ہیں۔ اسی طرح تقریباً 15 کروڑ روپے جو ہے وہ ایسے طلبہ کو ایک تعلیمی وظائف اسکیم کے تحت دیے گئے
جس کے لیے کرائٹیریا تھا کہ اس کی حاضری کم از کم 70% ہو، لیکن یہاں 70% کی جو ہے وہ حاضری کا جو ہے کرائٹیریا پورا نہیں کیا گیا، اور ان کو جو ہے ان طلبہ کو بھی پیسے ان میں تقسیم کیے گئے۔ اوورآل اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں، یہ کچھ جو بڑے کیسز تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ یا ایک اور بات جو ہے جو اس وقت زیر گردش ہے پچھلے دنوں کچھ خبروں میں، کہ سیلاب متاثرین کو بھی جو ہے اسی بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے تحت امداد دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف جو ہے رجسٹرڈ جو انکم سپورٹ فنڈ لینے والے ہیں، اس میں اتنے بڑے پیمانے پر کہ جعلی بائیو میٹرک ہو رہے ہیں، شناختی کارڈ کے بغیر جو ہے مدد فراہم کی گئی ہے۔ اپنے سرکاری افسران نے اپنی بیٹیوں، اپنی جو ہے وہ بیویوں کو اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس فنڈ کے تحت جو ہے یہ امداد لے رہے ہیں۔ یعنی ایک شرم کی بھی ایک حد ہوتی ہے کہ غریب مستحق خواتین کا حق آپ جو ہے اپنے بچوں پر، اپنی بیوی اور بیٹیوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ اور اب جو ہے بات یہ کی جا رہی ہے کہ سیلاب متاثرین کو بھی جو ہے اسی فنڈ کے تحت جو ہے امداد فراہم کی جائے۔ یہ جو پیپلز پارٹی کا خاص طور پر اس پہ بڑا جو ہے وہ زور ہے، اور مریم نواز بھی جو ہے وہ اسی فنڈ کے تحت جو ہے سیلاب متاثرین کو جو ہے وہ امداد فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی جو ہے وہ اگر سیلاب متاثرین، کیونکہ اس میں ٹیکس پیئر بھی ہوں گے، سرکاری ملازمین بھی ہوں گے، سرکاری ملازمین خواتین گھر کے خواتین بھی ہوں گے، اگر اس سیلاب متاثرین کو اسی فنڈ کے تحت دیا جاتا ہے تو یہ جو کرائٹیریا ہے، یہ کرائٹیریا مکمل طور پر کولیپس ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے سے پھر چاہے پنجاب میں یا سندھ میں کوئی بھی جو ہے وہ اپنے ووٹرز کو نوازیں، اپنے رشتہ داروں کو نوازیں، کوئی پوچھنے والے نہیں ہوگا۔ پھر یہ کون طے کرے گا کہ کس ضلع میں کس جگہ پر کتنا سیلاب آیا، اور اس سیلاب سے کس کو کتنا نقصان پہنچا؟ ہو سکتا ہے کسی کو ایک ضلع میں، ایک زون میں وہ جو ہے کوئی کسی کو بہت زیادہ نقصان ہوا، کسی کو بالکل بھی نقصان نہیں ہوا، یا کسی کی حیثیت اتنی ہوگی کہ اس کو تھوڑا ڈیمیج بھی جو اس کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے کہ یعنی وہ زیرو پہ آ گیا ہو، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ ان کا اچھا خاصا نقصان ہونے کے باوجود اب بھی جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے مستحق نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو ہے اس فنڈ کا اگر یہ اس طرح کیا جاتا ہے تو یہ اس پورا جو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہے، یہ پورا اس کا کرائٹیریا جو طے کیا گیا ہے کہ انتہائی غریب خواتین کی مدد فراہم کرنی ہے، جن کا نہ اپنا ذاتی گھر ہو، نہ اس کا روزگار ہو، نہ اس کے پاس کوئی زمین جائیداد کوئی ایسی ہو جس سے کوئی آمدن ہو رہی ہو، جس کے نہ اس کے کوئی ایسے کفیل ہو جو اس کو پال سکتے ہوں۔ اس طرح کے جو ہے انتہائی غریب شہریوں کے لیے، خواتین کے لیے بنائے گئے، اور اس کے لیے 722 ارب روپے ہر سال رکھے جاتے ہیں۔ یہ اس پر خرچ ہونے کے بجائے اگر اس طریقے سے اپنے لوگوں کو نوازے جائیں گے تو اس فنڈ کا، اس کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس پر جو ہے بڑی سختی سے جو ہے اس پر ایکشن ہونا چاہیے، اور جو بھی جو ہے اس میں مس مینجمنٹ ہوا ہے، جس میں کرپشن ہوا ہے، اس کا جو ہے فوراً نوٹس لینا چاہیے، اور یہ جو ہے سیلاب متاثرین یا کوئی بھی کسی بھی کرائٹیریا میں آپ جو بھی مدد فراہم کریں وہ اس کو اس سے الگ کیا جائے، تاکہ بالکل یہ جو انتہائی غریب طبقہ ہے ان کو مدد ملنے کا سلسلہ جاری رہے۔ آج کے ویڈیو میں اتنی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔